نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ انا انزلنا سورہ قدر، اس میں اللہ تعالیٰ شب قدر اور شب قدر کی فضیلت اس کے تحت میں علماء کرام نے اس کی تفسیر میں اس کے معنی مطلب بیان کیے، اور پھر شب قدر کب ہوتی ہے اور اسے پانے کے لیے کیا کرنا ہے، پا لیے تو کیا مانگنا ہے، حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ جتنا شوق ہوگا اتنا بیان کروں گا آپ کے سامنے، اگر تھوڑا شوق ہے تو پھر ایک دو لائن بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، نہیں واللہ کا شوق ہے تو پھر میں جو نوٹ کیا تقریباً یہ 3 گھنٹے بول سکتے، 3 صفحے نوٹ کیا 3 گھنٹے بول سکتے، اتنا نہیں بولتا میں انشاءاللہ، بہت تھوڑا کرتا ہوں آپ کے لیے، بہت تھوڑا، کہ اصل بیان نہیں ہے، بیان کئی کرتے سو بیان کرتے سو کئی بولتا ہوں، بیان کے بعد میں بیان میں یہ اراد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اراد کیسا اتری ہے، کئی کو اتری ہے، کیسا اتری، یہ کئی کو اتری، یہ وہ سب معلوم ہونے کے بعد میں بندے کو تھوڑی دیر اپنی انفرادی عبادت یا پھر اور کچھ پڑھنا ہے تو پڑھنا، اور کچھ اللہ کے پاس رونا ہے تو رو لینا، یا پھر نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کم سے کم بندہ گناہوں سے بچ گیا، خاموش جا کر سو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ چپ کے چکارے کام کرتے ہوئے ہمارے بچے پھرتے، یہ وہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، وطر پڑھ لیے، اللہ رے کو سو گئے، فجر نماز کو آگے، بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ پھر ایک گاؤں چھوٹا گاؤں ہے، ایک بار 2018 میں بنگلور میں ایک بار تراویح سنایا میں، تو اس وقت کیا دیکھا منظر، وہ رات 2 بجے تک بچے پھرتے رہتے، خالی پھرنے کا نہیں، چلو خالی پھرتی بولتے کہ بولے جا، گاڑی کا ایک ٹائر اٹھا لے کے جاتے رہتی ہے ایسا، سامنے ایک ٹائر فی الحال کو اٹھا لے کے جاتے رہتی ہے ایسا، وہ سنگل بھی نہیں، پیچھے ڈبل رہتی ہے، ویل کا کو بولتے رہتی، خالی اٹھا کے چھوڑتے نہیں، اٹھا لے کو جاتے رہتی، وہ روڈ تک جاتی، روڈ چڑھتی، ایسا جاتے رہتی ہیں، گلیاں جانے کا خالی ایسا جاتے رہنے کا۔ ان کو دیکھ کو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا رہتا، ہمارے بچے کام آ جاتے ہیں تو بول کو اکبر میں کیا تو ہو گیا، تو پھر بدنامگی مسلمانوں کو ہوتی ہے، مسلمانوں کی عید آئے تو مسلمان آتا ہے، ان کے بچے راستے سے ہٹ جاتی ہیں، کنٹرول سے ہٹ جاتی، کبھی کو پولیس آفس بیزار ہو جاتی ہے، وہ ڈر رہتا ہے۔ یہی حال حیدرآباد کا ہوتا ہے، بڑے بڑے علاقوں میں یہی حال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سے بڑے بڑے علماء اور زبردست اچھا بولنے والے رہتے ہیں، وہاں پر پبلک ان کا بیان سننے آتی رہتی ہے ہزاروں کی تعداد میں، پھر بھی لوگ بچے ایسے ویسے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اصل کیا ہے، بیان کے بعد میں اپنی انفرادی عبادت کرنا اصل ہے۔ تھوڑی دیر لوگوں کے لیے کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ فضائل معلوم ہو جانے بول کر تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں۔ چلو سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ دیکھو، پہلا اس کے لفظ سورہ کا نام کیا، سورۃ القدر، اس کی وجہ تسمیہ کا تو سورہ کا نام قدر کئی کو رکھے، وہ بولتی دیکھو اس صورت میں 3 مرتبہ قدر کا کو آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کو ایک بار آیا، 3 بار آیا، دیکھو اور کرو 3 بار، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 بار آ گیا، اس کے بعد پھر لیلۃ القدر 3 بار آیا۔ دیکھو تو علماء کیا فرماتے ہیں، سورہ کا نام کئی کو قدر پڑھا بولے تو یہ سورہ میں 3 بار قدر کا ورڈ آکو ہے لفظ، اس کے واسطے سورہ کا نام قدر پڑ گیا کو بولتے ہیں۔ کہتا ہے علماء کرام کیا کرتے بولے تو الگ الگ فیلڈ رہتا، بعض علماء کرام حدیث میں ان کا فیلڈ رہتا، حدیث میں انہوں گہرائی میں چلی جاتی ہیں، بعض علماء کرام قرآن کی آیت کی تفسیر میں چلی جاتی ہیں، انہوں ایک ورڈ کو لے کر اندر تک ڈیپ میں چلی جاتی ہیں، اسے کتنے معنی آ سکتی ہیں، یہ نام کئی کو رکھے، یہ نام کئی کو پڑھا اسے، ویسا کا کون ہو، اس کے ایک نام کو ایک معنی بیان کرتے رہتے، مطلب بیان کرتے رہتے، علم کے سورہ کے 25 نام ہے تو ایک نام کے ایک مطلب بیان کرتے رہتے، ویسا تو ایسا علماء کرام بعض لوگ مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے اس سورہ کا نام قدر کئی پڑھا بولا تو انہیں کیا جواب دیتی ہیں اسے، اس لیے کہ سورہ میں 3 مرتبہ قدر کا کو لفظ آپ کو ہے، اس کے واسطے سورہ کا نام قدر پڑ گیا کو بولتے ہیں، یہ سورہ کی وجہ تسمیہ کا تو نام کئی کو پڑھا بول کو۔ اب دیکھو آگے، اب یہ سورہ یہاں تک ایک بات ہو گئی، اب آگے دیکھو یہ سورہ کہیں کو اترا،
یہ سوال اس سورہ کے شان نزول بولے تو کوئی سی بھی آیت نازل ہونے کے واسطے لوگ آپ کو کیا تو سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی لوگ کیا تو سوال کرتے الٹے سیدھے باتیں معلوم ہوتا نہیں دیکھیں گے قبول کو، جیسا کہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے نہیں کیا، انہوں آپ کو پوچھتی ہمیں جا کو پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے قبول کو، انہیں بولتی نہیں دیکھیں گے، بولے گا تو انہوں نبی ایسا کہا، نہیں بولے گا تو نبی نہیں کہو چھٹ لیں گے ان کو، ہمیں بدنام کریں گے قبول کو، آپ کو پوچھتی نا، انہوں پوچھنا تھا اللہ تعالیٰ، ان کے جواب میں پورا سورہ یوسف اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ، انہوں آپ سوال کرتی یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام انہوں تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہاں سے اپنے گاؤں سے کنعان سے فلسطین ملک شام سے یہاں سے انہوں مصر کیسے چلے گئے کو سوال کرے انہوں، یہ سوال تھا ان کا، تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف پورا اتار دیا، وہ کیسے چل گئے تھے بتا دیا تھا میں کلاس بخاری میں، کیا کیا ہوا تھا، کون کیا کرے، کسے چھڑ ڈالے تھے بوڑی میں، پھر کیا ہوا، کون لگ گئے، کتنے مول لگ گئے تھے، پھر انہوں کہاں چل گئے تھے، کون بول لیا ان کو یوسف علیہ السلام کو، وہ سب قصہ آ گیا تھا، وہ سن لو ہو سکے تو۔ اچھا اب دیکھو تو اب کوئی سا بھی سوال کرتے نہیں کیا، وہ سوال کرنے کے سوال کرتے لوگ آ کر تمہیں وہ بولو روح کیسے بولتی ہوں بولو، یا پھر اصحاب کہف کسی کون انہوں کیا قصہ ان کا، نہیں تو ذوالقرنین بادشاہ کا تو کون، کوئی سوال کرتے لوگ آ کر، یا تو پھر مشرک لوگ آ کو سوال کرتے تھے قیامت کب آتی بولو، قیامت کے علم کیا ہے کہ بولو پوچھتے تھے، تو لوگ سوال کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن اتارتے تھے یہ جواب دیو کو بول کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے ان کو، تو اسے بولتے انہوں جو پوچھے نہیں کہ سوال انہوں پوچھنے پر آیاتیں اتری سورہ اترا تو اسے بولتے شان نزول، وہ آیت کے واسطے وہ جو قصہ ہو کو ہے، وہ جو لوگ آپ کو سوال کریں یا پھر آڑے باتیں کریں الٹے سیدھے باتیں کریں نہیں کیا، وہ ان کے الٹے سیدھے باتوں کو یہاں یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو قصہ ہوا ہے اس قصے کو بولتے شان نزول، شان نزول بولو یا پھر شان ورود دونوں ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کے سلسلے میں یہ سورہ کا ایک نازل ہوا کا قبول کو، اس کا شان نزول کیا ہے، ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین بہت پرانے انگریز کے زمانے کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بابا کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں، 1700 کے زمانے کے اس زمانے کے، اور پھر ان کو 4 بیٹے، اس سے پہلے بتا دیا تھا میں فجر کے موقع پر مسائل میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا سبق شروع کرنے والے، ابھی بخاری کی خاری نہیں پڑھتے تھے پہلے، آج سے 1700 کے وقت میں 300 سال پہلے، اس وقت میں انہوں ابو طاہر مکی ان کے استاذ مکے میں ہے تو سنو، انہوں وہاں جا کو وہاں سے پلے کو انہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں وہاں جا کو مکے میں مدینے میں عربستان جا کو ہندوستان سے وہاں جا کو پڑھنا پلے کو یہاں آ کو یہ سب کتابوں کا پڑھنا شروع کر سکو، حدیث کا سبق بخاری مسلم یہ حدیث کی کتابیں بڑی بڑی اس کا سبق ہے شروع کریے نا، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا سبق نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو 300 سال پہلے کے آدمی ہے، تو اس زمانے میں ہمارے ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی، تو اس وقت پورا کا پورا قرآن کا علم ہے کیا، پورا کا پورا قرآن کا علم ہے کیا عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، تو قرآن کی تفسیریں قرآن کے معنی مطلب پورے عربی میں 600، بعد کے علماء کرام اس وقت کے کچھ علماء کرام آج سے 50-60 سال پہلے کے علماء کرام کیا کریں، ان سے 70 سال پہلے کے انہوں نے کیا قرآن کے نے کیا عربی سے اس کا ترجمہ کر کو اردو میں کریں، ان سے آسانی سمجھنے دے کا قبول کو، اور پھر کچھ علماء کرام کے وہی اردو میں جو ترجمہ کریں کیا ان کے تو اردو کے ترجمے کو بعض لوگ اسے انگلش میں ترجمہ کریں، اس کا وہی ترجمہ انگلش میں، تو اس وقت ہمارے ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی، تو عربی سے سب سے پہلے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے ہیں، ان کے چاروں بیٹے قرآن کی خدمت کریں، چاروں بیٹے قرآن کی تفسیریں لکھی انہوں ترجمے لکھی انہوں، تو ان میں سے ان کے 4 بیٹوں میں سے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ولی اللہ کے بڑے بیٹے انہوں، تو ان کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں میں سے انہوں خود یا ان کے ایک بیٹے کیا کریں قرآن کا ترجمہ عربی میں تھا نہیں کہ عربی میں ہے قرآن، اس کا معنی مطلب یہ کیا کریں فارسی میں کریں، پھر بعد میں ان کے پھر تو پورے بچے بھی کیا کریں اردو میں اس کا ترجمہ کر کو ہے، تو یہ شاہ عبدالعزیز ولی اللہ کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بڑے بیٹے، تو ان کی تفسیر کی کتاب ہے، انہوں بیان کرے سو ان کے بیانات سمجھو، یہ لکھو قرآن کی تفسیر لکھی ہے نو، تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں لکھو ہے یہ سورہ کا ایک نازل ہوا کا قبول کو 2-3 قصے لکھو ہے، نمبر 1 شان نزول دیکھو، شان نزول کو تو معلوم ہو گیا نہیں، یہ آیت یہ سورہ نازل ہونے کے واسطے کوئی قصہ ہو رہتا ہے کوئی سوال ہو رہتا ہے، تو نمبر 1 دیکھو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے
کتاب میں انہوں نے اس سورہ کی تفسیر لکھی ہے، تو سورہ کا ایک اترا بول کر ایک شاہ نزول بیان کرتی ہوں، اب ایک بھی ہے بول دو، تو پہلے شاہ نزول سن لو۔ نمبر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بیان کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ بنی اسرائیل مطلب وہی حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسحاق علیہ السلام کے بعد، یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبیاں آئے ہیں ان سب کو، عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ہے نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام اسرائیل، تو ان کے بچوں کو بولتے بنی اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبیاں آئے سب کو کیا بولتے؟ بنی اسرائیل بول کر بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے بیچ بیان کرتے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال بیان کرتے تھے۔ ایک آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرے، ایک آدمی کے بارے میں بولے، کیا بول کر بولے؟ اس زمانے میں ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات میں، دن میں روزہ رکھتا تھا، روزے کے ساتھ میں جنگ کرتا تھا ان کافروں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا آدمی 1000 مہینے تک دن میں روزے کے ساتھ پلس جنگ کرتا تھا۔ دوسرا کام کیا کرتا تھا؟ رات بھر ان کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا 1000 سال تک ان روزہ رکھ کو، 1000 سال نہیں 1000 مہینے، 1000 مہینے تک روزہ رکھ کر کیا کرتا تھا؟ جنگ کرتا تھا اور پھر رات بھر عبادت کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تو صحابہ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح پورے 1000 مہینے کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم ثواب کمانا بولے تو اس کے وقت ہماری عمر بھی اتنی بڑی نہیں ہے اور ہماری زندگیاں بھی چھوٹی ہے، ہمارے طبیعتیں بھی، جان بھی، ہمارے جسم بھی چھوٹے ہیں، طاقتیں بھی کمزور ہے، ہمیں اس کے ثواب کو ہمیں کہاں پا سکتے ہیں؟ صحابہ ایسا بولے۔ دیکھو صحابہ کو دیکھو کیسا شوق ثواب کمانے کا۔ تو اس دیکھو قصے میں ان 1000 مہینے تک روزہ رکھتا تھا نہیں کیا؟ اب ذرا دیکھو اس وقت ہم مسلمان لوگ وہ آدمی بنی اسرائیل کا 1000 مہینے تک روزہ رکھا، ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھنے ہمارے کو مشکل ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کے تمہارے سے پہلے کے لوگ وہ آدمی 1000 سال روزہ رکھا کو بول کو اللہ کو اس کی ادا پسند آ جا کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا پسند آئی نہیں، ان کے بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہا کا وہ صفا پہاڑی پر بھاگنا اللہ کو پسند آ گیا، تو اللہ کیا کر دیے قیامت تک حج کو جانے والے، عمرہ جانے والے لوگوں کے لیے وہاں صفا مروہ کی صحیح بھاگوں کو اللہ تعالیٰ واجب کر دیا، فرض کر دیا، ضروری کر دیا اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی اللہ کی اس کی نیکی اگر ان اللہ کے واسطے کیا، اس کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ اس کے عمل کو قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری رکھ ڈالتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کا عمل پسند آپ کو 1000 مہینے تک روزہ رکھ کر جہاد کرنا، اگر اللہ کو پسند آپ کو اللہ کا بول دیتا، تو قیامت تک آنے والے مجھے ماننے والے لوگ 1000 مہینے تک روزہ رکھو جنگ کرتے رہو، یا پھر 1000 مہینے تک روزہ رکھو بولتے تو کتنا مشکل ہوتا نہیں؟ دیکھو اس لیے ہمارے لیے آفر ہے کہ ہمیں کم سے کم 1 مہینے کا روزہ رکھ لینا۔ دوسری بات ہے رات میں قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا، جتنا ہو سکے نماز ہماری طاقت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ 2 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت ہی پڑھو، نہیں اور کچھ نہیں، نماز نہیں۔ دیکھو ایسے راتوں کے موقع پر کیا کرنا، ایک ہی کام کرتے نہیں رہنا، مطلب خالی بیان کرتے رہیں گے 2-3 گھنٹے، لوگ بور ہو جاتے ہیں، یا پھر خالی نمازی پڑھتے رہیں گے، بور ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک ہی کام آدمی دیر تک کیا تو ذرا اس کا دماغ نہیں کیا تنگ ہو جاتا، تھوڑی دیر 2 رکعت نماز، 2-4 رکعت نماز پڑھ لو، طبیعت اگر سست ہو گئی ہے، تھکاوٹ آئی تو پھر قرآن پڑھ لو، یا تو درود شریف پڑھ لو، پھر اور کوئی کام ایسا بدل کو کام کرنے سے کیا ہوتا، ذہن بھی نہیں کیا چست رہتا، آدمی کو سستی کرنے کو نہیں آتی۔ اب ویسا اب دیکھو اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں تو اپنی طاقت کے مطابق 2-4 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھو، یا پھر قرآن پڑھتے تو پڑھو، تسبیح کرتے تو پڑھو، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو صحابہ کیا بولے، رسول اللہ اتنی بڑی عمر اور اتنا ثواب کمایا وہ بندہ، تو ہمیں اس کے ثواب کو پہنچنا کا تو کیسا کہاں پہنچ سکتی، ہماری عمر ہے 60-70 سال کی، تو پھر کیسا رسول اللہ بول کر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، صحیح تو بول کر قیامت کے دن میں جب اللہ کے دربار میں گیا تو میری امت وہ جب بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اسے 1000 سال روزہ رکھو، جنگ میں جا کو تصاب لے کے آئیں گے، تو پھر میری امت کی زندگیاں بھی کم ہے، زندگی کم ہے، تو پھر
नेकियां भी कम हो जाएंगी। है सो इतनी ज़िंदगी 50-60 साल की ज़िंदगी, उसमें भी खाने कमाने सोने उसमें आधी ज़िंदगी चली जाती है। फिर थोड़ी ज़िंदगी बात करेंगे तो फिर उनका सवाब, मेरी उम्मत के लोगों का सवाब फिर बहुत पीछे रहते, तो हमें बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। फिर मुझे क़यामत के दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता कि तो बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, गमगीन हो गए। फिर उसके जवाब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये सूरा उतारा। इसे बोलते शान नुज़ूल। एक वजह तो ये, तो जिस एक रात को वो आदमी, ये सूरा है नहीं क्या, सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला नबी को तसल्ली के लिए उतारा है। तो फिर अगर ये एक रात में बंदा शब क़द्र कब है, आगे मसले आएंगे कब है क्या नहीं बोलकर, जिस एक रात को वो एक शब क़द्र में आदमी बंदा इबादत कर लेगा, वो आदमी 1000 महीने तक इबादत किया। आज देखो हमारे लिए कितना ऑफर, देखो अल्लाह ताला हमारे को, अल्लाह देखो कितना मया करेंगे, देखो हमारे नबी के सदक़े अल्लाह ताला उन 1000 महीने तक गुज़ारा क्या नहीं, 1000 महीने को अगर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 पर 3 साल 4 महीने बनेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफसीर में कि ये 1000 महीना वो बंदा इबादत क्या नहीं, क्या अगर तुम्हें शब क़द्र की एक रात को तुम इबादत कर लोगे, 2-4 रकात नमाज़ पढ़ लोगे, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम इशा पढ़ लिए जमात से और तरावी पढ़ लिए जमात से, वितर जमात से पढ़ लिए, कुछ भी इबादत नहीं किए, उन रात भर बात करता था वो बंदा बड़ी साहिल का, तुम्हें कुछ भी बात नहीं की है, इशा जमात से पढ़ लिए और तरावी जमात से पढ़ लिए और फिर वितर जमात से पढ़ लिए, खामोश जाकर सो गए, तब भी अल्लाह ताला, फिर फजर रात को फजर नमाज जमात से पढ़ लिए, तब भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो बंदे को मैं शब क़द्र पाने का सवाब दे दूंगा। मतलब 80 पर 3 साल 1000 महीने वो बंदा इबादत क्या नहीं, उसके ऊपर सवाब दे दूंगा। कितनी बड़ी अफर है हमारे लिए, कितनी बड़ी फजलत की बात है, सहूलत की बात है। हमें 100 को भी हमें उसके तो सवाब पा लेती, देखो सदका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हमारे आका का सदका है ये। ऐसा अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आफर दिया जी, अल्लाह हमारे नबी के सदक़े हमारे को अल्लाह बहुत सारे आफर दिया। पहली उम्मतों के लिए क्या बात थी, उन्होंने नमाज़ पढ़े, कोई अच्छा काम करे तो स्वाब मिलता उनको, लेकिन हमारे लिए क्या ऑफ़र है, नमाज का टाइम नहीं हुआ, अभी जमात का टाइम नहीं हुआ, 10-15 मिनट टाइम है, आदमी आके बैठ गया नमाज के वास्ते, टाइम देख लेता बैठा, नमाज का टाइम कब होता, नमाज पढ़ना का बोल को इंतज़ार में है। तो देखो पहली उम्मतों के लिए अमल करे तो अमल का सवाब मिलता था, लेकिन इस उम्मत के लिए अमल का सवाब भी मिलता है और अमल से पहले जो इंतज़ार करते नहीं, उस इंतज़ार का भी सवाब मिलता है। कितनी फजलत हमारे लिए, और बहुत सारी फजलतें हैं और उम्मत मोहम्मदिया की बहुत सारी फजलतें हैं। तो अल्लाह ताला इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया, और हमारे लिए एक फजलत भी है कि हमें उनके सवाब को पा सकती हम, ऐसी रातों में जाग कर थोड़ी देर, या फिर कुछ इबादत करके, या फिर कुछ सूरे पर लेकर, या कुछ तिलावत कर लेकर, या फिर अल्लाह का कुछ जिक्र कर लेकर, दुरूद शरीफ पढ़ लेकर, इस्तिग़फ़ार पढ़ लेकर, या कुछ भी नहीं हो सकता है तो फिर हमें कम से कम अगर शाम जाकर इशा पढ़ लिए, सब अमल कर लेकर जाकर सो गए, फजर की नमाज जमात से आपको पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह आदमी को शब क़द्र पाने का सवाब मिलेगा। क्यों सवाब मिलेगा? इसलिए कि शब क़द्र जो रात है नहीं क्या, लैलतुल क़द्र बड़ी रात बोलते नहीं, वो बड़ी रात इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। इसीलिए रमज़ान का चाँद दिखने के बाद में, पहले चाँद दिखने के बाद क्या करती, तरावी पढ़ती, जबकि रमज़ान के अंदर पहले काम करना कौन सा है, रमज़ान बोलते हैं में क्या आता, रोज़े रखना का बोल को, लेकिन चाँद दिखते ही बंदा रोज़ा रखता नहीं, तरावी पढ़ने के वजह से आदमी बेचैन रहता, कितने बजे आज तरावी कितने बजे पढ़ती हो बोल को। तो इससे क्या मालूम हो गया, रात इस्लाम में पहले आती है, दिन बाद में आता है। तो इसलिए इस लिहाज से जब शाम का सूरज डूब गया तो बड़ी रात हाथ शुरू हो गई, हाथ शुरू हो गई बड़ी रात, तब रोज़ा खोल ली नहीं हमें, जब से बड़ी रात शुरू हो गई है, हमें मगरिब नमाज़ पढ़ लिए, इफ्तार भी खोल लिए, और फिर हमें 2-4 रकात अवाबिन पढ़ लिए, सुन्नत नफिला पढ़ लिए, ऐसा कुछ और काम कर लिए, ईशा नमाज़ पढ़ लेकर जो सुन्नत पढ़ लिए, वो भी उसका सवाब मिल जाता। फिर हमें शब क़द्र, अगर आज शब क़द्र है तो हमारे को शब क़द्र मिल गया सकत, हमारे को अल्लाह ताला 1000 महीने इबादत करने के लिए सवाब लिख देंगे। नमाज़ पढ़ लिए, हम इबादत कर लिए नहीं क्या, उसके वास्ते कितना आफर देखो हमारे लिए। रात भर में खड़ रहे नहीं, हमें खड़ भी नहीं सकते रात भर, हमारे पास उतनी ताकत भी नहीं है, रात भर जागेंगे फिर सुबह को में फिर नमाज छूट जाती, फ़र्ज़ नमाज। फिर इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखो तुम्हें छोटा भी अमल कर लोगे, मैं तुम्हारे अमल को बढ़ा के दूंगा। देखो आगे एक तो शान नुज़ूल ये है, 20 मिनट हो गया, एक शान नुज़ूल के अभी सूरत की तर्जुमा तफसीर नहीं आई है, 20 मिनट हो गया, क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म कर देंगे, अपनी नमाज़ पढ़ लेते क्या तो ठीक है, उम्र क़ज़ा की नमाज़ अगर पढ़ते बोले तो देखो सबसे पहले आगे बयान आएगा इंशाल्लाह, यही मैं सिलसिला जारी रखूँगा, ये 2-3 ताक़त यही करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है आज के लिए इंशाल्लाह। देखो अब क्या करना है शब क़द्र में, तो देखो पहली बात या तो हो सके तो
नफिल नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ लो, या फिर सादो तस्बीह पढ़ना चाहे तो पढ़ो, या फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई बात नहीं है। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का पढ़ना चाहे तो पढ़ो, तो सादो तौबा पढ़ते क्या ज़िंदगी हमारी कितने गुनाह हो गया रहती है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लो सादो तौबा की नीयत से। लेकिन ये तमाम कामों से भी, दुरूद पढ़ने से भी, कुरान पढ़ने से भी, इस्तिग़फ़ार पढ़ने से भी सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? ये सब काम नफिल काम है। फ़र्ज़ दर्जे का काम क्या है मालूम है? हमारी जो नमाज़ें छूट गई नहीं क्या पीछे ज़िंदगी में, वो हमें उससे पूरा कर लेना, और पूरा किए बगैर वो क्या भी होने वाला नहीं है। एक किस्सा बोल देता हूँ उम्र ख़ज़ा के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फ़तह किए, यहूदियाँ रहते थे वहाँ पर, तो यहूदियाँ रहते थे पहले मदीने में रहते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को गए तो मदीने में रहते थे यहूदी लोग। बाद में उनकी शरारतें और उनके हरकतें, उनके खबीस कमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग आको उनको बाहर कर दी। मतलब वो लोग नबी से कमरे में सो गए थे, मुआहदा हो गया था। क्या मुआहदा हो गया था? देखो मदीने के ऊपर कौन तो हमला करे तो हमें तुम्हारा साथ देती, हमें तुम्हारे ऊपर कौन थे तो हमें तुम्हारा साथ देती, हमारे ऊपर कौन थे तुम साथ देखो कैसा। कमरे में सो गए थे यहूदिया मुसलमान लोग, ऐसा हो गए थे। लेकिन बाद में लोग क्या करती हैं यहूदी लोग, मक्के के काफिर लोगों से, मुशरिकों से कॉम्प्रोमाइज कर लेकर उनको साथ दे लेकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत मालूम होने के बाद में तुम्हें हमारे से वादा कर दो कि बात तोड़ती क्या, उनको मदीने से निकाल देते। मदीने से निकाल कर कहाँ भेजती उनको? खाली कर को जाओ बल डालती। तो वो लोग खैबर में जाकर बसती, खैबर मदीने से ज़रा बाहर। फिर उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में उमर रज़ियल्लाहु को हाथ से निकाल कर चलता दिया, लोगों को नहीं खाए तुम्हारा को हाँ नको नको तुम्हें, तुम्हारी खबीस हरकतें बहुत गलीज़ है, तुम्हें लोग गलीज़ है, तुम्हें धोखेबाज लोग हैं, तुम्हें नमक खराब बोलते नहीं वैसा, तुम्हें हमारे अच्छा रहते हुए तुम्हें हमारे मदद नहीं करता, तुम्हें तो उनको वहाँ से निकाल दिए। तो वैसा आज यहूदी लोगों ने क्या उनको वहाँ से निकाल दिया, अरब से निकाल दिए, खैबर से निकाल दिए, अरब पूरी जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया उनको। उसके बाद भी फिर एक वक्त वो भी आया आज से 70 साल पहले, उस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों के लिए एक गज जगह देने वाला कोई नहीं था। कोई मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क उनको एक गज जगह देने तैयार नहीं था, वो इतने उनकी खबीस हरकत थे। अब बाद में फिर मंगले खाते 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 फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों से जाकर हमें नबियों की औलाद नहीं क्या, हमें यूसुफ उनके बच्चे नहीं क्या, याकूब के हमें उनसे नस्ल से बच्चे नहीं क्या, हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे नहीं क्या, उनके नस्ल से नहीं क्या, हमें तुम्हें उनके बच्चे नहीं क्या, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे नहीं क्या, यहाँ इनो आए थे नहीं क्या, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए थे नहीं क्या, हमें उन्होंने मानते सुनते वैसा कर बोलो उनको ठंडा कर को। बाद में उनको हमें यहाँ रखती हमारी जगह दे जरा का मुगल के उनके पास फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास मुसलमान भाई हंदरे हमारे अगर नबियों के औलाद नहीं क्या कहो बोल बोलो, हम खा को जगह दी है वो कहो बोल को। ये लोग का बाद में क्या कर डाली, फ़लस्तीन के मुसलमानों से गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? वो लोग अपने ज़मीन ही निकाह इनको बेचना शुरू कर लिए बाद में पहले दे दी जगह उनको रहने के वास्ते, लेकिन बाद में उन्होंने क्या गलती करी, अपनी जगह उनको बेचना शुरू कर दिया। वो लोग जगह मोलते कब्जा करते 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 अब हुई फ़लस्तीन भी हमारा मुल्क शाम हमारा और फिर खैबर हमारा वहाँ से हमारे उमर निकाले सो, अरब हमारा मदीना हमारा मदीना से मोहम्मद निकाल, ये सब को बोलो शोर हमारा का बोलोगा कौन कौन सामने आते से लड़ते मारते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। ये उनका प्लान है। उनका प्लान क्या है? वहाँ तक मदीना तक उनको कब्जा करने का उनका प्लान है। ये लोग थे। तो खैबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको मदीने से उनको हटा दिए थे बाहर, खैबर में उनको छोड़ दिए, खैबर में वहाँ उनको ये कर दिए थे, खैबर जीत लिए, मुसलमानों से फतह कर लिए, उनको वहाँ से भी हटा दिया गया। तो जब खैबर फतह किया गया है उसका दरवाज़ा 15 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह करने की कोशिश किए, लोग दरवाजा डाले को तरफ बैठ गए, लोग लड़ने हाथ नहीं हो रहा उनको। अब बाद में 15 दिन के बाद उन लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले को चल जाती हैं कि क्या कि बोल को ये हो गया। तो जब जीत गए मुसलमान लोगों से, तो उसके बाद में खैबर फतह होने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से आते थे मदीने को, आते वक्त में रात हो जाती है। रात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो भाई आप सब देर सो जाओ, टेंट डाले को बोल दी, सब देर सो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वज़ीर उनको बोलती, देखो बात तुम्हें उजाले पारे फजर उठाओ नमाज पढ़ेंगे कहो बोलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला वज़ीर जागते रहते आसारी उजाले पारे और फजर की नमाज के वक्त में थोड़ा उनको नींद जाग को थकान होकर सो जाती है, नींद लग जाती है, आँख लग जाती है उनकी। बाद में सूरज निकलता, सूरज निकले उस वक्त में सूरज की रोशनी, सूरज की शुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहती हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठती, उनको परेशान हो जाती, सूरज निकल गया, नमाज नहीं पढ़े, बिलाल को बुलाती, बिलाल तुम्हारा क्या जरूरत हो जी, मैं तुम्हारा उठा कर बोलो तुम्हें क्या भूल गई रसूलुल्लाह, मैं भी जानता था रसूलुल्लाह क्या करना, बोलो नींद लग गई, आँख लग गई, माफ़ करो रसूलुल्लाह। अच्छा लोग कोई बात नहीं, हाथ चली चलो उठा लो यहाँ से, तो सर उठा लेकर आगे चढ़ दी, आगे जाको भाग में जाको वहाँ जाको जो नमाज छुड़ गई नहीं क्या, फजर की नमाज छुड़ गई नहीं थी क्या, सूरज निकल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से खैबर से आगे जाको सहाबा को नहीं क्या सबको जमा करो, जमात सी फजर की जो नमाज छूट गई है आपकी खजा उसे जमात से बनाते हैं। तो इससे किस्से से क्या मालूम बोलो, जो नमाज छूट गई वो माफ़ नहीं होती है, पढ़ना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं। तो वैसा हमें और एक भी किस्सा इंशाअल्लाह आगे तक बताऊंगा। ये यहाँ तो इस किस्से में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज छूट गई है, और एक किस्सा आगे बताऊंगा उस किस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं 4 नमाज़ें छूट गई। इसमें अगली तक बताऊंगा अगर जिंदा रहा तो, नहीं तो याद दिलाने की बात है इंशाअल्लाह।
اس سے کیا معلوم بولو، ہمیں سنتیں ہو، نفلہ ہو، تلاوت ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہماری زندگی جو نماز چھوٹ گئی ہمارے وہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ نیت کر لو، سامنے وضو کر لے کو سب جا کر کو عمرے قضا کی پہلے دن کی فجر نماز پڑھتا ہوں، کوئی نیت کر لے پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی فجر، خالی فرضات خالی عشاء کی رکعت اس میں وتر پڑھنا خالی، سنت انت کا بھی نہیں، قضا پڑھتے چلو، فرضاں بھی وتر خالی ہوتا ہے۔ فجر کے پہلے دن کی قضا کی فجر نماز پڑھتا ہوں اللہ کو 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت ہو گئی، پھر اللہ پہلے دن کی قضا کی 4 رکعت ظہر پڑھتا ہوں ایسا، پھر اثر کی 4 رکعت قضا پڑھتا ہوں اللہ پہلے دن کے اثر۔ تو میں کہتا ہے انٹرسٹ ہے ہوتا ہے 1 دن کے 2 دن کے تدل چاہتا پڑھنے کو جا سکتے ہیں آپ، یہ ہمارے کو کرنے کا ضروری کام ہے انسان، یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آجا دیکھو اب بھی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر دیکھو بڑی عجیب بات دیکھو، رمضان کے فضائل میں ہی نہیں کیا نفل نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فرض کرتا اللہ درجہ دیں گے، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا اللہ درجہ دیں گے۔ تو ہمارے نماز چھوٹ گئے تھے، ہم کب کی پڑھنا تھا، چلو اب تو پڑھ لیتی ہیں، اب پڑھے تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم کو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا، پلی کا کو بول کو چلو جب تو نہیں پڑھے اب تو پڑھ کے حساب ملے گا، پھر ڈبل ہم کو ایک فرض تو پھر ہمارے کو 70 فرضوں کا حساب ملے گا، پھر 1 رکعت پڑھے تو پھر ہمارے کتنا حساب ملے گا، 70 فرضوں کا حساب ملے گا، ایسا اللہ اور بڑھا دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمیں ہماری چھوٹی نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹی ہوئی نمازیں یا پھر نفل نمازیں جو ہمارے کو ہمارے سے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود وغیرہ اعمال میں لگ کر آج کا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔